الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آپ حضرات کوشش کر رہے ہیں کہ آ گئے ہیں تو بس پھر آئے گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آدھے آئے ہوئے ہیں اور آدھے گئے ہوئے ہیں۔ اب دروازے کھل رہے ہیں، آدھا مجموعہ دروازوں کو کھلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ہم کتنی دفعہ دیکھیں گے؟ اللہ کے فضل سے ہر منٹ میں کوئی نہ کوئی آتا رہے گا، تو ہمارا پورا بیان تو لوگوں کو آنے میں دیکھ لیا تو ہمارا تھوڑا ضائع ہو جائے گا۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ پہلے تشریف لے آئے ہیں، پیچھے آئیں گے وہ بھی کسی مقصد کے لیے آئیں گے۔ ہم پہلے اس لیے نہیں آئیں گے، جو بعد میں آئیں گے ہم ان کو بیٹھ کر دیکھیں گے کہ کون کون بعد میں آیا ہے۔ تو جب انسان بے دھیانہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب کوشش کریں گے کہ پیچھے مڑ کے یہ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، بات کہنے والی کی طرف توجہ رکھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا نفع کا ذریعہ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ تو سارے دوست ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بڑی ناز و نعمتوں میں پالا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت کچھ دینا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے اتنا کچھ بنایا ہے کہ انسان کو اگر نصیب ہو جائے تو انسان بس بس کرنے لگتا ہے۔ ہمیں جو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا، تو دراصل اس میں کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور اس کی عنایات سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عطا کرنے کے لیے جو کچھ بنایا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ انسان کا دامن ہمیشہ چھوٹا پڑ جاتا ہے، اللہ کی دین ہمیشہ بڑھ جاتی ہے۔
اللہ دنیا میں بھی اتنا دیتے ہیں کہ پھر انسان اللہ سے جولی اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے اللہ بس کر دے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی بندے کو اتنا کچھ دیتے ہیں، اتنا کچھ دینا چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بعد دینا چاہتے ہیں وہ اس دنیا میں سما ہی نہیں سکتا تھا. یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے، اتنی تنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کو یہ سما نہیں سکتی ہے. مثال کے طور پر جو گناہوں کا مارا ہوا، جو نافرمانیوں کا بھرا ہوا انسان گناہوں کی گندگیوں اور غلاظتوں میں رہنے کی وجہ سے جب وہ جہنم میں جا پڑے گا اور جہنم کی سزا بھگتتے بھگتتے ایک لمبا عرصہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد سارے جنتی جو جنت میں پہنچ چکے ہوں گے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، وہ ایک ہی پیچھے رہ جائے گا. جب وہ جنتی جنت میں جائے گا اللہ اس کو جو جنت عطا فرمائیں گے وہ جنت اس دنیا سے بھی 10 گنا بڑی ہوگی. اب جو نیک لوگوں کی جنتیں ہوں گی، جو حافظوں کی جنتیں ہوں گی، جو علماء کی جنتیں ہوں گی، جو شہیدوں کی جنتیں ہوں گی، جو اولیاء کی جنتیں ہوں گی، جو صحابہ اکرام کی جنتیں ہوں گی، ان جنتوں کا کیا کہنا ہے؟ اللہ اپنے بندے کو اتنا کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے عزیزوں کے کسی فنکشن میں جانا چاہے تو انہوں نے اپنے آنے والے مہمانوں کے لیے رستے پہ جگہ جگہ انتظامات کیے ہوئے ہوں، لائٹیں لگائی ہوئی ہوں، پھول سجائے ہوئے ہوں، اور کھانے اور پینے کے جگہ جگہ پر انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہوں، اور ان کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے کیے ہوئے ہوں، اور اس کو اطلاع مل جائے کہ جی آپ جن کے ہاں جا رہے ہیں انہوں نے آپ کے لیے یہ کچھ کیا ہوا ہے، اور آپ کیا کریں کہ جس راستے پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا آپ اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ پڑ گئے اور راستہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی لائٹوں کا بھی انتظام نہیں، پھول بھی نہیں ہے، وہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، آپ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اور آپ اپنے ان میزبانوں کو فون کر کے شکوہ کریں کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے یہ کچھ وہ کچھ فلاں کچھ ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھکوں کے. وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، ہم نے تو اتنا انتظام کیا اور یہ کہتا کچھ بھی نہیں. تحقیق کے بعد جب پتہ چلا تو پتہ چلا کہ یہ سرکار الٹے راستے سے آ رہی ہے، تو وہ اپنا سر پیٹ لے گا، وہ خدا کے بندے ہم نے تو یہ سارا کچھ کیا تھا تمہارے لیے اور تم پڑ گئے الٹے راستے میں، اور کریں کیا؟ آپ مہربانی کریں یہاں سے واپس جائیں اور اس راستے پہ آئیں، پھر دیکھیں کیا کچھ ہے. بالکل اسی طرح اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی مہربانیاں بے حد و حساب ہے، اور ہم پڑھتے ہیں قرآن کہ اس میں یہ کچھ ہے، اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو یہ عطا کریں گے، یہ عطا کریں گے، یہ عطا کریں گے، اللہ ان کی مدد کریں گے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے، اللہ کسی دشمن کو ان کو غلبہ نہیں دیں گے، اللہ یہ مدد کریں گے. لیکن ہم ایمان لانے کے بعد پھر کھاتے پھر رہے ہیں دھکے اور ٹھوکریں اور پریشانیاں، اور پھر ہم شکوے کرتے ہیں اللہ آپ نے تو کہا تھا ایمان والوں کو یہ کچھ ملے گا وہ کچھ ملے گا، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے پریشانی کے، سوائے دھکے کے، سوائے مصیبت کے، دکھوں کے، اور کچھ نہیں ہے.
کاش کہ ہم کبھی اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، تو اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتائے گا کہ سرکار آپ الٹے رستے میں پڑ گئے ہیں، آپ الٹے رستے میں پڑ گئے ہیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اب آپ واپس جائیں، اس واپسی کا نام توبہ ہے۔ آپ بھول گئے ہیں، آپ کو یہ راستہ نہیں اختیار کرنا تھا، آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا تھا جس راستے پر نبی کے صحابہ چلے تھے، آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا تھا جس پر تابعین چلے تھے، آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا تھا جس پر اولیاء اللہ چلے تھے، آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا تھا جس پر اللہ کے برگزیدہ اور صالحین بندے چلے تھے۔ آپ تو غلطی سے گناہوں والے رستے پہ پڑ گئے، یہاں تو سوائے پھٹکار کے، یہاں تو سوائے لعنتوں کے، یہاں تو سوائے ذلتوں کے، یہاں تو سوائے جو ہے وہ دکھوں اور غموں کے، عذاب کے اور کچھ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ آئیں ہدایت کے راستے پر، آپ آئیں تقویٰ کے راستے پر، آپ آئیں اللہ کے دین والے راستے پر، اور آپ اس راستے پہ جب چلیں گے تو دیکھیں گے فوراً ایک ایک قدم پر اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے بشارتیں سناتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تو پلے کچھ نہیں پڑتا، ہم نے ایمان قبول کر لیا لیکن راستہ ہم نے کافروں والا اختیار کر لیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد طرز زندگی ہم نے کافروں والی اپنا لی ہے، کام اور کرتوت ہمارے وہ بے ایمانوں جیسے ہیں، کافروں جیسے ہیں، منافقوں جیسے ہیں، اور ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں کب آئیں گی۔ بھئی اس راستے میں اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں، لعنتیں ہیں، پھٹکار ہے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا جانا ہے، ذلت ہے، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی رحمتیں اس راستے پہ نہیں ہیں۔ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے کلمہ پڑھا، اسلام کے دروازے میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی ہم نے اپنی سڑک بدل لی، سیدھا جانا تھا، اس راستے کی طرف جانے کی بجائے ہم الٹے راستے پہ پڑ گئے، اور اب جو ہے وہ وہاں بے امان ہے، وہاں سمسان ہے، وہاں چور ہے، وہاں ڈاکو ہے، وہاں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں جو ہے وہ پریشانی کے سارے اسباب موجود ہیں، دور دور تک کوئی اچھائی اور بھلائی نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں بار بار یہ بتا رہا ہے، یہ نہ کرنا یہ کام کافروں والا ہے، یہ نہ کرنا یہ منافقوں والا ہے، اس راستے پہ نہ جانا یہ اللہ کے دشمنوں کا راستہ ہے۔ اور ہم ہیں کہ جیسے کوئی بے سمجھ اور بے عقل بندہ ہوتا ہے، نہ اس کو کچھ سنتا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے، نہ وہ سمجھتا ہے، بس بے وقوفوں کی طرف پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں میری امت یہود و نصارہ کی ایسی پیروی کرے گی، ایسی ان کے پیچھے چلے گی کہ اگر کوئی یہودی کسی گو کے سوراخ میں گھسے گا تو میرا امتی بھی اس یہودی کے پیچھے پیچھے اس گو کے سوراخ میں گھس جائے گا۔ اندھی تقلید ہو جائے گی یہودیوں کی اور نصرانیوں کی۔ اور یہ یہود و نصارہ کون ہیں؟ صحابہ اکرام سے جب سورہ فاتح کی یہ آیت سامنے آئی تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ بھٹکے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب والے اور جن کے اوپر اللہ کی پھٹکار اور یہ لعنت ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو اور کون ہے؟
نبی اسلام نے اپنی امت کو بار بار یہ بات سمجھائی، میری امت کے لوگوں یہودیوں کے پیچھے نہ جانا، نصرانیوں کے پیچھے نہ جانا، غیر قوموں کے پیچھے نہ جانا، یہ ساری تباہی کے راستے ہیں، میں محمد کے پیچھے پیچھے آنا یہ سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ جب جنت اتنی حسین ہے، جب جنت اتنی خوبصورت ہے، تو میاں جنت کی طرف جانے والا رستہ بھی بڑا حسین ہے۔ اگر حکومت کے پارلیمنٹ انہوں نے جو ہے وہ حکومت کا ادارہ انہوں نے بہت خوبصورت بنایا ہوا ہو، وہاں بہت جو ہے وہ سہولیات اور آسانیوں کا انتظام کیا ہوا ہو، تو میاں اس عمارت کی طرف جانے والا راستہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے تو جنت کی طرف جانے والا راستہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ نے اس راستے کی دعا مانگنے کا ہمیں اتنا حکم دیا کہ اگر تم دن میں 5 دفعہ نماز پڑھو، تم 10 دفعہ پڑھو، تم 100 دفعہ پڑھو، تم 1000 دفعہ پڑھو، جتنی دفعہ بھی تم نماز پڑھو تو ہر رکعت میں کھڑے ہو کر اللہ سے وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ وہ اللہ سے مانگنا کہ اللہ مجھے بھی وہ راستہ عطا فرما دے۔ چنانچہ ہر بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کی بھیک مانگتے ہیں۔ تو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ہمیں ہمارے پر چھوڑ دیا جاتا، ہم تو صحیح مانگ بھی نہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھا دیا، یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ وہی سیدھا راستہ کون سا؟ اللہ وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، ساتھ میں یوں بھی کہنا مجھ سے یوں بھی بھیک مانگنا، یہ بھی درخواست کرنا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرے انعامات کی بارش برسی، اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اور پھر آگے مزید وضاحت کر دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ نہ دینا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، تیرا غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے، اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ نہ دینا۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہوئے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں والا وتیرہ، مسلمانوں والی طرز زندگی، مسلمانوں والی عادتیں، مسلمانوں والی خصلتیں، مسلمانوں والے مزاج وہ ہمارے اندر نہ رہا، ہمارے اندر سارا کفر گھس گیا ہے، منافقت ہمارے اندر آ گئی ہے، ہماری آنکھیں بے ایمان ہیں، ہمارے کان بے ایمان ہیں، ہماری زبان بے ایمان ہے، ہمارا دل بے ایمان ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح، بھلا ایمان والا بندہ جھوٹ بولتا ہے؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، ایمان اور جھوٹ دو چیزیں ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، یعنی اگر وہ جھوٹا ہوگا تو پھر اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ اور آج ہم دیکھیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنے جھانکیں، کون بندہ ہے جو دعوے سے یہ کہے کہ جی میں جھوٹ نہیں بولتا؟ ہر بندہ جھوٹا ہے۔ سچا وہ ہوتا ہے جس کے زبان سے نکلی ہوئی بات اور اس کا عمل دونوں ایک جیسے ہیں، جو بولتا ہے وہی کرتا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جس کی بات اور جس کا عمل ایک جیسا ہوگا وہ نجات پا جائے گا، اور
اور جس کی بات اور عمل دونوں جدا جدا ہوں گے وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ آج ہم دیکھیں، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ کہنے کو ہم جب کوئی ہماری باتیں سنے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ولی ہے اور یہ بھی ولی ہے اور یہ بھی ولی ہے، اور جب بندہ اس کا عمل دیکھے تو بندہ کانوں کا ہاتھ لگاتا ہے، تو میں تو اس کو نمازی سمجھتا تھا، میں تو اس کو حاجی صاحب سمجھتا تھا، میں تو اس کو تبلیغی صاحب سمجھتا تھا، میں تو اس کو مولوی صاحب سمجھتا تھا، اور میں تو اس کو دیندار سمجھتا تھا، میں تو اس کو فلاں سمجھتا تھا، لیکن اب پتہ چلا یہ تو بڑا گندا انسان ہے۔ ہم اپنے زندگی کے ہر عمل پر غور کریں، یا وہ عمل یہودیوں والا ہوگا، یا وہ نصرانیوں والا ہوگا، یا وہ مشرکین والا ہوگا، یا پھر وہ منافقین والا ہوگا، یا کسی ہندو والا ہوگا۔ کوئی بھولنے سے تو دو چار باتیں مسلمانوں والی ہمارے اندر ہیں، باقی ہم پورے کے پورے وہی ہیں۔ تو ایسی زندگی کے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں ہوا کرتی، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والے رستے پہ لے آئے، ہم اپنے آپ کو ہدایت والے رستے پہ لے آئے، ہم اپنی زندگی کو صحابہ کے نقش قدم کے مطابق بنا دیں، ہم اپنے آپ کو اولیاء کی زندگی کے مطابق ڈھال لیں، پھر دیکھیں آپ کے منہ سے بات نکلے گی اللہ اس کو کیسے پورا کر دے۔ یہی سندھ کے علاقے کے غالباً میرپور خاص کے بزرگ تھے، حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت سے تعلق تھا ان بزرگوں کا۔ یہ فوج کے محکمے میں ایک بڑے افسر جو ہے وہ ریٹائر ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کو ایسی عجیب شان دی تھی کہ جو منہ سے نکالتے تھے وہ پورا ہو جاتا۔ ان کی دعا ہوتی تھی آدھے منٹ کی، 1 منٹ کی، 1.5 بس یہ دعا، اللہ اس کو یہ کر دے، اللہ اس کو یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، بس وہ ہو گیا سارا۔ چنانچہ 1 مرتبہ لوگ ان کے پاس آتے اور آ کے کہتے حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو حضرت دعا کرتے، اے اللہ اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ چلو بھائی دعا ختم ہو گئی۔ اب اس بندے کو یا تو پہلی رات نبی اسلام کی زیارت ہو جاتی، نہ ہوتی تو اگلی رات ہو جاتی، حد تیسری رات میں اس کو ضرور نبی اسلام کی زیارت ہوتی۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ایک دفعہ انہوں نے فرمایا، میرا نام لے کے میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اللہ نے مجھے موقع دیا، تو حضرت فرماتے ہیں میں ان کی خدمت میں تھا، تو مجھے ایک دفعہ انہوں نے رات کے وقت میں آواز دی، کہنے لگے ذوالفقار ادھر آؤ۔ میں جلدی سے گیا کہ حضرت کو کوئی کام ہوگا، تو جب میں قریب گیا تو فرمانے لگے مانگو تو اللہ سے مانگنا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے اپنے اس ولی کو منکشف کر دیا ہوگا کہ اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے جلدی 10 دعائیں مانگی، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 9 دعائیں پوری ہوتی دیکھ لی، ایک باقی ہے، مجھے امید ہے کہ موت کے وقت اللہ میری وہ بھی پوری کر دے گا۔ حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے ان سے جرأت کر لی، میں نے ان سے جرأت کر کے پوچھا، میں نے کہا بابو جی آپ کو اللہ نے یہ درجہ کیسے عطا فرمایا کہ آپ جو دعا مانگتے قبول ہو جاتی ہے؟ تو بڑی عاجزی اور بڑی مسکنت کے ساتھ سر جھکایا اور فرمانے لگے بیٹا میں اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، ہم پاپی ہیں، ہمارا پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے،
زبان الگ گناہ کرتی ہے، کان الگ گناہ کرتے ہیں، ہماری آنکھیں الگ گناہ کرتی ہیں، ہمارا دماغ ہر وقت گناہوں کی پلاننگ بنانے میں مصروف ہے، دل میں گناہوں کے جذبات بھرے ہوئے ہیں، اور ہمارے قدم گناہوں کی طرف چل چل کے جاتے ہیں، اور ہاتھ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہم اس وجود کے ساتھ جس کے اوپر 24 گھنٹے اللہ کی پھٹکار اور لعنت پڑتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ گمراہوں والا راستہ ہے، یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، یہ اللہ کے مغضوب لوگوں کا راستہ ہے، یہ منافقین والا راستہ ہے۔ ایمان والا راستہ کچھ اور ہے۔ ایمان والا راستہ کیا ہے؟ مومن بندہ ہمیشہ بات کا سچا ہوتا ہے، مومن بندے کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، مومن بندہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا، جو وعدہ کر دیا بس وہ پورا کرے گا۔ مومن بندہ اندر کا پلید نہیں ہوتا، اوپر سے لا الہ اندر سے کالی ولا، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن جیسا اوپر سے لا الہ ہوتا ہے ایسے وہ اندر سے بھی لا الہ ہی ہوتا ہے، اندر باہر اس کا منور ہوتا ہے۔ ہمارا دکاندار بھی بے ایمانی اور جھوٹ پہ تلا ہوا ہے، ریڑھی والا بھی بے ایمانی اور جھوٹ پہ تلا ہوا ہے، ہمارا تاجر بھی بے ایمانی اور جھوٹ پہ تلا ہوا ہے، ہمارا مزدور بھی بے ایمانی اور جھوٹ پہ تلا ہوا ہے، ہمارا افسر بھی بے ایمانی اور جھوٹ پہ تلا ہوا ہے، ہماری حکومت بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہے، عوام بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد آ جائے۔ جھوٹوں پر مدد نہیں آیا کرتی، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت آیا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، او ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا او ایمان والوں، اب ایمان لے بھی آؤ۔ کب تک تم اوپر کے مومن بنے رہو گے؟ تمہارے اندر ایمان کب داخل ہوگا؟ مومن جھگڑالو نہیں ہوتا، مومن جھگڑالو نہیں ہوتا، مومن گالم گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، مومن خیانت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن بدعہد نہیں ہوتا، مومن بد زبان نہیں ہوتا، مومن بد اخلاق نہیں ہوتا۔ مومن تو بڑی اچھی طبیعت والا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے، اس کو مل کے انسان کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے، ہم واپس آ جائیں۔ اگر ہم زندگی میں واپس آ گئے تو ہم نے گویا کہ واپسی آ کر پھر جنت کا راستہ اختیار کر لیا۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اگلا راستہ جو رہتا تھا وہ اللہ خود طے کروا دیں گے، ہمیں سیدھا جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور اگر ہم نے راستہ نہ بدلا اور یوں ہی موت آ گئی تو پھر جدھر جا رہے تھے وہیں پہنچ جائیں گے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی سمت کو تبدیل کر لیں، ہم اپنے راستے کو بدل لیں، اپنے طرز زندگی کو ہم بدل لیں۔ یہ جھوٹی زندگی کب تک چلائیں گے ہم؟ یہ بے حیا آنکھوں والی زندگی کب تک چلے گی؟ ظاہر اور اندر معاملہ فرق کب تک چلے گا؟ ہر انسان کے جو اعمال ہیں اس کی اصلی شکل اور صورت قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی۔ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی مثالی صورت ہوتی ہے۔ انسان جو نماز پڑھتا ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں ایک تصویر، ایک صورت بنائی ہوئی ہے، یہ قیامت کے دن اپنی صورت میں آئے گی۔ روزہ اپنی صورت میں آئے گا، قرآن اپنی صورت میں آئے گا، ذکر اپنی صورت میں آئے گا، سخاوت اپنی صورت میں آئے گی، نماز
مثال میں جو شکل ہے وہ نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت عورت کی سی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں سویا رات کو تو خواب میں نے دیکھا کہ کئی سارے حسین و جمیل خوبصورت عورتیں ہیں، لیکن ایک عورت ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں، بینائی نہیں، اندھی ہے تو بہت خوبصورت لیکن اس کی بینائی نہیں ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی نمازیں ہیں۔ تو میں نے کہا اس کو کیا ہوا، یہ کیوں اندھی ہے؟ تو مجھے کہنے والے نے کہا چونکہ تم نے نماز میں آنکھیں بند کی ہوئی تھی اس وجہ سے یہ تمہاری نماز اندھی ہے۔ تو نماز کی بھی صورت ہے اور قرآن کریم کی صورت ایک خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان کی سی ہوگی۔ یہ قرآن کتابی شکل میں قیامت میں نہیں آئے گا، اس نوجوان کی شکل میں آئے گا۔ اور یہ جو مال پیسہ ہے ہمارے پاس جس کی لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ مال پیسے کی صورت میں نہیں آئے گا بلکہ یہ بڑے اژدہے اور سانپ کی شکل میں آئے گا جو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور یہ اس کے سامنے یوں اپنا جو ہے وہ سامنے منہ کر کے اس کے ماتھے پہ ڈسے گا اور یہ کہے گا کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے تو دبا اور مجھ سے دور ہو جا۔ تو وہ آگے سے کہے گا نا جی میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو تو سنبھال کے رکھا کرتا تھا، میں تجھ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو زندگی میں انسان جو کوئی عمل کرتا ہے تو عالم مثال میں اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، بغداد کے اندر رہتے تھے، جمعہ المبارک کے دن اپنی کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے صرف جمعہ کے لیے جامع مسجد میں تشریف لاتے تھے، لیکن جب مسجد میں تشریف لاتے تو لوگوں سے پردہ کر لیا کرتے تھے، گھونگھٹ نکال لیتے تھے۔ اب لوگ ان سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے وہ چاہتے تھے کہ ہم اس اللہ والے کی زیارت کریں۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی زیارت سے کیوں محروم کر دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں کیا کروں، اللہ نے لوگوں کے عملوں کی جو شکلیں ہیں وہ میرے پر واضح کر دی ہیں، لہذا مجھے لوگ کوئی سور کی نظر میں آتا ہے، کوئی کتے کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی خنزیر کی شکل میں مجھے نظر آتا ہے، مجھے انسان کوئی نہیں نظر آتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جب مسجد تشریف لاتے تھے تو لوگ وضو کر رہے ہوتے تھے تو وہ وضو والے پانی کو دیکھا نہیں کرتے تھے۔ تو لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی میں گناہ دھل دھل کے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، کلی کرتا ہے زبان کے گناہ دھل جاتے ہیں، اپنے کانوں میں مسح کرتا ہے کانوں کے جو ہے وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں، سر پہ مسح کرتا ہے دماغ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سارے اعضاء کے گناہ دھل دھل کے جا رہے ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے لوگوں کے اس وضو والے پانی میں مجھے لوگوں کے گناہ نظر آتے ہیں، میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ مجھے نظر آ جائے گا اچھا اس کا یہ گناہ، اچھا اس نے گالیاں بکی ہوئی ہیں، اچھا اس نے شراب پی ہوئی ہے، اچھا اس نے جھوٹ بولا ہوا ہے، اچھا اس نے زنا کیا ہوا ہے، مجھے وہ سارا کچھ نظر آئے گا تو پھر میرے دل میں لوگوں کے بارے میں بدظنی پیدا ہوگی، میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر میں پانی نہیں دیکھتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما کے ایک بندہ راستے میں چلتا ہوا آیا تو راستے میں ایک عورت کے اوپر اس کی نظر پڑی، اچانک نظر پڑ جانا وہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ معاف ہو جاتی، اچانک نظر پڑ گئی اور ہٹا لی۔ اب دوبارہ جب انسان قصد اور ارادے سے دیکھتا ہے تو اس پر باقاعدہ اس کو گناہ ملتا ہے۔ تو اس بندے نے ایسا ہی کیا، اچانک نظر پڑی
تو دوبارہ پھر اس نے دیکھا، اور اس کے بعد وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آ گیا، تو جیسے ہی سامنے آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا ہو گیا لوگوں کو کہ وہ ہماری مجلس میں ایسے ہی چلے آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے تو زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر گناہوں کی گندگی ہمارے وجود پر ظاہر ہو جائے تو کیا ہم ان گناہوں سے نفرت نہیں کریں گے؟ کسی آدمی کے ہاتھ میں پخانہ لگ جائے اس کو کراہت نہیں آئے گی؟ اس کو بدبو محسوس ہونے لگ جائے تو کیا اس کو کراہت نہیں آئے گی کہ میں اتنا گندا، اتنی بدبو، اتنی غلیظ چیز میرے جسم میں؟ تو اگر میاں ہمیں نظر نہیں آ رہا تو کیا ہمیں اللہ کے نبی کی بات پر بھی یقین نہیں ہے کہ یہ گناہ گندگی اور نجاست ہے؟ ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے ایسے ہی ہے جیسے وہ مردار کا گوشت کھا رہا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کے کون کھانے کے لیے تیار ہے؟ اگر وہ گوشت ہم کھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر نبی اسلام کی بات پر ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ ہم پھر اپنے مسلمان بھائیوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرنا بند کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا خوبصورت دین عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں کیسا خوبصورت نبی عطا فرمایا، اللہ نے ہمارا نصیب کتنا اچھا بنایا کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ قرآن ملا، نبی ملے، دین ملا، کلمہ ملا، ایمان ملا، اور پھر اس کے بعد ہم کافروں والی زندگی اختیار کریں۔ گناہوں سے آج ہمیں نفرت نہیں ہے، بڑے آرام سے اور بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں جی ہم گناہگار ہیں۔ بھائی آپ گناہگار ہیں تو آپ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ آپ اس گناہوں والے راستے کو ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ کبھی کسی آدمی کو آپ نے دیکھا کہ جس نے اپنے وجود پر گندگی اور نجاست اور پخانہ مل لیا ہو اور بڑے فخر سے کہتا پھر رہا ہو کہ جی ہم تو جی گندے لوگ ہیں؟ اس کی عقل مسخ ہو گئی، اس کا ضمیر مر گیا، وہ اندر سے وہ انسان گندا ہو گیا، تبھی وہ حرکت یہ کرے گا، ورنہ ذرا سا بھی اس کے اندر جو ہے وہ انسانیت ہے، اس کا ضمیر ذرا سا بھی اچھا ہے تو اگر گندگی لگ بھی جائے گی تو وہ کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرے گا کہ جی میں واش روم میں تھا اور میرے کپڑوں کے اوپر گندگی لگ گئی، وہ بتائے گا بھی نہیں۔ بالکل ایسے ہی مومن بندہ جب گناہ سے نفرت کرتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی وقت گناہ میں گر جائے تو وہ پھر اس کے مزے لے لے کے تذکرے نہیں کیا کرتا، وہ سمجھتا ہے یہ گندا ہے، یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے کرامن کاتبین فرشتے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے وہ کئی میل اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ آج لوگ بڑے مزے سے گالیاں بکتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، دوسروں کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے اوپر الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں، دوسروں کا دل دکھاتے رہتے ہیں، آنکھیں گناہگار، زبان گناہگار، دل دماغ گناہگار۔ میاں ایمان والوں کا راستہ گناہوں والا نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں پہ بھی ایمان کا تذکرہ کیا وہاں ایمان کے بعد نیک اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ سنیے اللہ کا قرآن، ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان ہلاکت میں پڑنے والے، تباہ ہونے والے، برباد ہونے والے ہیں، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کوئی بھی نہیں بچے گا، فرمایا ہاں بچے گا، وہ بچے گا جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل اختیار کیے، وہ بچ جائے گا۔
میرے دوستو ہم نے بڑا غلط راستہ اپنے لیے منتخب کر لیا جس میں ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے، جس میں بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جس میں چند لمحوں کی لذت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کی لذت ہے پھر ہمیشہ کا عذاب ہے۔ کسی نے کہا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ جب انسان آخرت میں جائے گا تو اس کو یہ نہیں ہوگا کہ میں جی میری عمر 30 سال، میری عمر 40 سال، میری عمر 50 سال اور 60 سال اور 100 سال، بلکہ اس کو لگے گا کہ جیسے میں نے ایک لمحہ دنیا میں گزارا تھا بس ختم۔ آج جو بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے قیامت میں جانا تو دور کی بات ہے، ان بوڑھوں سے پوچھو کہ سناؤ جی آپ کو اپنی زندگی کیا لگتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا بچپن کل نظر آ رہا ہے۔ کل کی بات ہے، ہم بچے تھے، ہم کھیل رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دنیا میں گزار کے گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا میں کتنا وقت گزارا ہے؟ فرمانے لگے صبح کا کچھ وقت یا شام کا کچھ وقت، یہ تھوڑا سا وقت میں نے دنیا میں گزارا ہے۔ ایک عورت آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میری اولاد زندہ نہیں رہتی، مر جاتی ہے، میری اولاد میرے ساتھ وفا نہیں کرتی، میرا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری اولاد کتنی عمر میں مر جاتی ہے؟ کہنے لگی کوئی 100 سال کا مر جاتا ہے، کوئی 200 سال کا ہو کے مر جاتا ہے، اور کوئی 300 سال میں مر جاتا ہے، کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 سال، 200 سال اور 300 سال کے بعد تیری اولاد مرتی ہے، جبکہ ایک امت آنے والی ہے ان کی مکمل زندگی ہی 60 سے 70 سال ہوگی۔ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اللہ کے نبی ساری زندگی بس یہی ہوگی؟ ہاں یہی ہوگی۔ تو کہنے لگی کیا وہ اس میں شادی بیاہ بھی کریں گے؟ آپ نے کہا ہاں کریں گے۔ اس میں خوشی غمی بھی کریں گے؟ ہاں وہ کریں گے۔ حیرت میں پڑ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں پریشان ہے، حیرت میں کیوں ہے؟ کہنے لگی اگر اتنی عمر میری ہوتی تو اللہ کے نبی یہ تو ساری عمر میں صرف سجدے میں گزار دیتی۔ تھوڑی سی ہمیں زندگی ملی ہے اور ہم اس میں اپنی قبر تالے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑا سا وقت ملا ہے اپنا دل کالا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑا سا وقت ملا ہے اپنے اللہ کو ناراض کرنے میں لگے ہیں، تھوڑا سا وقت ملا ہے محمد الرسول اللہ کا دل دکھی کرنے میں ہم دن رات لگے ہوئے ہیں، اور صرف اتنا کہہ کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں بس یہ ہم گنہگار ہیں۔ یہ جملہ ہمیں اللہ سے چھڑوا نہیں سکے گا، یہ جملہ ہمیں ہمارے اوپر اللہ کا نازل ہونے والا قہر روک نہیں سکے گا۔ ہر نیکی اپنے ساتھ، توجہ کیجیے گا، ہر نیکی اپنے ساتھ رحمتیں لے کے اترتی ہے، ہر نیکی اپنے ساتھ برکتیں لے کے آتی ہے، ہر نیکی انسان کے لیے سعادت کے دروازے کھولتی ہے، اور ہر نیکی انسان کے لیے خیر کا پیغام لے کے آتی ہے، ہر نیکی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، ہر نیکی انسان کو اللہ کے نبی کے قریب کر دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنا زور لگائیں، اپنی قوت اور اپنی توانائی لگائیں اپنے آپ کو نیک بنانے پہ۔ ہم صرف اتنا کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں جی آج ماحول نہیں ہے، اتنا کہہ کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کیونکہ ماحول نہیں ہے۔ بھائی ماحول کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بارش آسمان سے برسے گی، ماحول انسان ہی بناتے ہیں۔ ہر بندے نے اپنے گھر کا ماحول بنایا ہوا ہے، ہر بندے کے گھر کا ماحول دوسرے سے جدا ہوتا ہے، تو جو اس نے اپنا ماحول بنایا ہے اس کے گھر کا ماحول وہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر کا ماحول فلموں والا بنایا ہے، آپ نے اپنے گھر کا ماحول ڈراموں والا بنایا ہے، آپ نے اپنے گھر کا ماحول میوزک گانے والا بنایا ہے، آپ نے اپنے گھر کا ماحول بے نمازیوں والا بنایا ہے، آپ نے اپنے گھر کا ماحول لڑائی جھگڑے والا بنایا ہے، آپ نے اپنے گھر کا ماحول دین کی دشمنی والا بنایا ہے۔ ہم اس ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں، لہٰذا ایسی مثالیں 2 نہیں
اربوں خربوں مثالیں ہیں کہ لوگوں کا گھر کا ماحول گندا تھا، گناہوں والا تھا، انہوں نے اپنے گھر کو ماحول کو نیکی والا بنا لیا، اللہ کی اطاعت والا بنا لیا، فرما برداری والا بنا لیا۔ باقی ساری مثالیں ایک طرف ہیں، صحابہ کی مثالیں دیکھو، سارے صحابہ کے گھروں کا ماحول کیسا تھا، سب نے محنت کر کے پھر اپنے گھروں کا ماحول کیسا بنایا۔ کسی کے گھر میں تہجد کے وقت قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اور کوئی گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کی آواز قرآن پڑھنے کی جنت میں سنائی دے رہی ہے، تو یہ ماحول بنانے سے ہی بنتا ہے۔ ہمارے سامنے کتنے فلمی ایکٹر ہیں، ہمارے سامنے کتنے گلوکار ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو بدلا، اپنی زندگی کو بدلا اور اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں والے ماحول کی طرح انہوں نے جو ہے وہ ڈال لیا۔ ان کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ خود بدلے، ان کی وجہ سے ان کی نسلیں بدل گئی۔ ایک آدمی تھا جن کا خاندانی پیشہ جو ہے وہ نالیاں صاف کرنا تھا، جھاڑو دینا تھا، سڑکیں صاف کرنا، گندگی اور پخانے میں پڑے رہنا۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسکول بھیج دیا، وہ جو 2-4 حرف اس نے پڑھے تو اس نے کہا کہ جی میرا خاندان جو ہے وہ ایسا ہے، ہمارا پیشہ تو بہت گندا ہے، لہذا میں نے اپنا ماحول بدلنا ہے۔ کہاں وہ بھنگی تھا اور کہاں جو ہے اس نے اپنے اس طرز زندگی کو بدلا، اور وہ امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں اتنا مالدار بندہ بن گیا کہ اس نے باقاعدہ اپنی ہسٹری لکھی اور اس کو رسالوں میں شائع کیا کہ میں کہاں سے چلا اور میں کہاں پہنچا اور کیسے میں نے یہ سفر طے کیا ہے۔ اگر ایک جھاڑو دینے والا بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی بدلنی ہے، اپنے خاندان کو، آنے والی نسل کو میں نے ایک نیا ماحول دینا ہے، تو کیا ہم محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے، ہم ان کے امتی کہلانے والے، کیا ہم اپنے آنے والی نسل کو محمدی زندگی کا نمونہ نہیں پیش کر سکتے ہیں؟ کاش کہ ہمارے بچے ہمیں کبھی اللہ کا قرآن کھول کے پڑھتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے دیکھیں، کاش ہمارے بچے ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھیں، کاش کہ ہمارے بچے ہمیں لمبی لمبی رکھتے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، کاش کہ ہمارے بچے ہمیں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھیں، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھیں، بڑوں کا ادب کرتے ہوئے دیکھیں، سچ بولتے ہوئے دیکھیں۔ کاش کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی ایسی زندگی دکھا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے پوچھا تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، تو آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کی دلیل پیش کرنے کے لیے ماشاءاللہ اپنی زندگی کو پیش کر دیا۔ فرمایا لوگو میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی اور میرا پھر یہ ادھیڑ عمر 40 سال کے بعد میں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ یہ میری زندگی دیکھو جو پھولوں سے بھی زیادہ معصوم ہے، کبھی مجھے لڑتے دیکھا، کبھی جھگڑتے دیکھا، کبھی کسی کے ساتھ مجھے گالم گلوچ کرتے دیکھا، کبھی ناانصافی کرتے دیکھا، کبھی جھوٹ بولتے دیکھا، کبھی بددیانتی کرتے دیکھا، کبھی خیانت کرتے دیکھا، کبھی کوئی غلط کام میری زندگی میں تم نے دیکھا۔ اگر اتنی پاکیزہ زندگی تمہارے سامنے ہے تو کیا تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آ رہی کہ یہ زندگی تو پھر کسی نبی کی ہی ہو سکتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر زندگی پیش کی تھی۔ ہم بھی اپنی زندگی کو ایسا پاکیزہ بنائیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی زندگی کی مثال پیش کر سکیں۔ ایک صاحب تھے، اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے، تو سمجھاتے ہوئے ان کے بچے سے غلطی ہو گئی تھی،
کہ اس نے بات کی تھی پھر اس کو پورا نہیں کیا، تو وہ صاحب اپنے بچوں سے یہ مطالبہ کر رہے تھے، بچوں بتاؤ کبھی میں نے بھی تمہارے ساتھ بدعہدی کی ہے؟ باپ اپنے بچے سے پوچھ رہا ہے بتاؤ کبھی میں نے بھی بدعہدی کی ہے؟ کبھی وعدہ کر کے میں نے خلاف ورزی کی ہے؟ اب بچے بیک زبان کہہ رہے تھے نہیں ابو جی آپ نے کبھی نہیں کی ہے۔ ہم بھی ایسے ہونا، ہم بچوں سے کہیں بیٹا کیا کبھی مجھے بھی نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کیا تم نے میری زندگی کا کوئی دن ایسا دیکھا ہے کہ جس میں میں نے قرآن نہ پڑھا ہو؟ کیا کبھی تم نے مجھے بھی کسی غیر عورت کو گھورتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی میری زبان سے گالی سنی ہے تم نے؟ کبھی مجھے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی مجھے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی حرام خوری کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر تم نے اپنے باپ کو ایسا نہیں دیکھا تو تم کس کی اولاد ہو؟ کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ تم بھی نیکی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے نبی جو ہمیں راستہ دے کے گئے تھے وہ برکتوں والا راستہ تھا، وہ رحمتوں والا راستہ تھا، وہ اللہ کی عنایات والا راستہ تھا، وہ انعامات والا راستہ تھا۔ میرے دوستو اور آج ہم سب مل کے یہ عہد کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ اسی راستے کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ سارے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ اس انعام یافتہ راستے کو ہم بھی اختیار کریں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ اس کو کیا ہوگا؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ جس نے اللہ کے حکموں کی اطاعت کی، رسول اللہ کے طریقوں کی اطاعت کی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ انعام یافتہ کوٹھی والے ہیں، انعام یافتہ بڑے کاروباری ہیں، انعام یافتہ جو ہے وہ حکومت والے ہیں۔ کون انعام یافتہ؟ انعام یافتہ تو میرے نبیوں کی جماعت ہے، انعام یافتہ تو نبیوں کے لائے ہوئے دین کے اوپر تصدیق کرنے والے صدیقین کی جماعت ہے، اور انعام یافتہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ چلتے چلتے اپنی جان تک کے نذرانے دے دیے، جن کو تم شہید کہتے ہو۔ اور انعام یافتہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو نیکیوں میں ایسا لگایا کہ زندگی میں گناہ نظر نہیں آتا، جب دیکھو ہر وقت نیکی ہی نظر آتی ہے۔ فرمایا یہ ہے انعام یافتہ۔ اور ہم یہ کہہ کے فارغ ہو جائیں کہ جی یہ تو بڑا کام ہے، ہم سے نہیں ہوتا۔ نہیں، ہم سے واقعی نہیں ہوتا، لیکن کیا ہم طلب بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ بھی نہیں سکتے؟ کیا ہم نیک بننے کی حسرت بھی دل میں نہیں پیدا کر سکتے؟ کیا نیک بننے کے لیے ان جگہوں پہ جانے کی ہم کوشش بھی نہیں کر سکتے کہ جہاں جا کے انسان نیک بن جائے؟ یہ تو کام آسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو آدمی فجر کے بعد 10 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھ لے، 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد 10 دفعہ پڑھ لے، شاید 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اس سورت شریف کے پڑھنے کی وجہ سے پورا دن گناہوں سے بچا رہے گا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ عبد الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے اے دوست جو دن تو نے گناہوں سے خالی گزارا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا ہے۔ یہ سعادت تو ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنی چاہیے۔ آج ہم فیل ہو جائیں، کل کو پھر کوشش کریں گے۔ لوگ ڈگری لینے کے لیے کتنی دفعہ
دفعہ امتحان دے لیتے ہیں، پورا سال 6 مہینے محنت کرتے جب امتحان دیا فیل ہو گئے، پھر اگلے سال پھر شروع کر دیا۔ لوگ ملازمتیں لینے کے لیے کتنی دفعہ اپلائی کرتے ہیں، کتنی دفعہ انٹرویو دیتے ہیں، لوگ امیر بننے کے لیے کتنے کاروبار چھیڑتے ناکام ہوتے ہیں، ہر دفعہ اس امید پر کہ شاید اس دفعہ اللہ میری مدد کر دے گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو کیا ہم نیک بننے کے لیے بار بار اپنی قسمت نہ آزمائیں؟ اچھا بھائی توبہ میں نے کی تھی، ٹوٹ گئی، اب پھر کرتا ہوں کہ اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا، پھر توڑ دی، پھر توبہ کروں گا، پھر توڑ دی، پھر کروں گا، حتیٰ کہ میں نے لاکھوں بار توبہ کر کے توڑ دی، پھر بھی میں نے اللہ کے دروازے پر اس امید سے آنا ہے کہ شاید اس دفعہ میری توبہ ایسی قبول ہو جائے کہ پھر میرا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ ایک گناہ سے توبہ کی، توبہ میں توڑ بیٹھا، پھر میں نے توبہ کی، پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی، پھر میری توبہ ٹوٹ گئی۔ فرماتے ہیں ایک گناہ کے اوپر میں نے 70 بار توبہ کی، بار بار کرتا تھا ٹوٹ جاتی تھی، بار بار کرتا تھا ٹوٹ جاتی تھی، 70 بار میں نے توبہ کی، اور نہ جانے میں نے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ میری اس لعنت سے، اس مصیبت سے میری جان چھڑوا۔ کہتے ہیں کرتے کرتے جب 70 دفعہ پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گئی کہ پھر اس کے بعد مجھے اللہ کی رحمت نے اس گناہ سے بچا دیا کہ میرا بندہ ہے اتنے عرصے سے کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس مصیبت سے نجات چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا، گناہوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل گیا۔ ہم نے تو کبھی سیاہ سے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیر، مگر تیری رحمتوں نے گوارا نہ کیا۔ ہم تو گناہ کر کر کے جہنم کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے زندگی میں آج ایک بار پھر ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا، آج وہ میرے بندو توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ یہ زندگی میں توبہ کا موقع نصیب ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بدنام زمانہ، مشہور زمانہ، ایک نوجوان ذوالکفل، وہ ہر رات جو ہے وہ زنا کاری کرتا تھا اور شراب خوری، اور یہ اس کا مشغلہ تھا۔ اللہ نے اس کو مال بڑا دیا تھا لیکن اس گندے کام میں وہ اڑاتا رہتا تھا۔ ہر رات اس کے بستر پر نیا مہمان ہوتا تھا۔ ایک رات اس کے بستر پر ایک نیک دل خاتون آئی، مگر وہ تھی مجبور، پیشہ ور نہیں تھی۔ اب اس کے بستر پہ آئی تو اس نے کہا دروازے بند کرو، یہ کاپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ دروازے بھی بند کر رہی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں ہیں۔ جب اس ذوالکفل نے دیکھا تو اس کی حالت کو دیکھ کر یہ بھی متاثر ہوا، کہنے لگا آج میری زندگی میں یہ پہلی خاتون ہے کہ جس کی یہ کیفیت ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا، تم خود سے آئی ہو، پھر ایسی کیفیت کیوں؟ کہنے لگی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کئی دنوں سے فاقے میں ہیں، اب ان کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، تو میں آخر ماں تھی، میں ان بچوں کی جان بچانے کے لیے میں حرام کاری کے لیے تیار ہو گئی کہ میرے بچوں کی جان بچ جائے گی، لیکن میں بدکارہ نہیں ہوں۔ اگر تو مجھے اپنی بہن سمجھ کے اللہ کے لیے چھوڑ دے تو اللہ تجھے اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ چنانچہ اس کی جو ہے وہ قسمت جاگ گئی، اس نے کہا جاؤ میں نے تجھے پیسے بھی چھوڑے اور تجھے میں اپنی بہن سمجھ کے اللہ کے لیے جو ہے میں آج اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ مگر اس ذوالکفل کو یہ خبر نہیں تھی کہ میری آج کی رات زندگی کی آخری رات ہے۔ یہ وہاں گھر میں پڑھ کے سو گیا۔ صبح جب دن ہوا لوگوں نے دیکھا ذوالکفل کا دروازہ بند ہے، لیکن ساتھ میں ایک عجیب معاملہ ہے کہ اس کی دیوار کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ آج ہم نے اپنے بندے ذوالکفل کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ کوئی آج کا دور نہیں تھا جس میں دیواروں پر لکھ دیا جاتا تھا۔ لوگوں کو یہ بڑا عجوبہ لگا، بڑی حیرت ہوئی کہ یہ دیوار پر کس نے لکھا اور کیسے لکھوایا؟ دروازہ بند ہے اور اب تک دروازہ نہیں کھلا۔ لوگ جو ہے وہ دیواریں پھلانگ کے اندر گئے، کیا دیکھا؟ ذوالکفل تو مرا پڑا ہے۔ لوگوں کو سمجھ لگ گئی کہ اس ذوالکفل کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی کہ جس کی وجہ سے
اللہ نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ میرے دوستو، ہمیں بھی خبر نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ مجلس ملے گی یا نہیں، اور اس سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے اللہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے آج ہم یہ سمجھیں کہ شاید اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، زندگی میں ایک موقع دیا ہے۔ میرے بندو، آؤ میرے ساتھ صلح کر لو، اور میرے ساتھ تم جو ہے وہ اپنی وفا کا عہد کر لو۔ میں تمہاری زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں ایسا کر دوں گا جیسا کہ تم نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لہذا ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اپنے لیے سعادت سمجھیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم خود نہیں آئے ہیں بلکہ بلائے گئے ہیں، لائے گئے ہیں۔ آنے کے لیے موقع اللہ نے دیا، خیال دل میں اللہ نے ڈالا، توفیق اللہ نے دی، آنکھیں اللہ نے دی، چلنے کی طاقت ٹانگوں میں اللہ نے دی، سارے حالات کو سازگار ہمارے لیے اللہ نے بنایا، اور یہاں مسجد میں اللہ نے ہمیں پہنچا دیا۔ لگتا ہے آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں۔ تو جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو پھر اس کو واپس دھکے دے کے نہیں دھتکار دیا جاتا، بلکہ جس کو بلایا جائے اس کا اعزاز کیا جاتا ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ اس پر کسی نے کہا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہم اس نصیب پر کہیں الحمدللہ، الحمدللہ، پھر کہیں الحمدللہ کہ آج ہم اللہ کے مہمان آئے بیٹھے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہم جیسے جیسے بھی ہوں، جتنے اکھڑ مزاج ہوں، جتنے بخیل ہوں، جتنے بھی برے ہوں، جب کوئی ہمارے دروازے پہ آ جائے ہم بھی اپنے دروازے پہ آنے والوں کے ساتھ اچھا بن کے پیش ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو جا کے یہ نہ کہہ دے وہ تو جی ایسا بنتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے میرے دروازے پہ جو آئے وہ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کرے، لوگوں میں میری تعریف اچھے لفظوں سے کرے کہ جی بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو اگر ہمارے جیسے گھٹیا انسان یہ چاہتے ہیں کہ میرے دروازے پہ جو آئے تو وہ جا کے میرے گیت گائے، اللہ تعالیٰ تو بڑی شان والے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ میرا بندہ میرے دروازے پہ آئے اور پھر جا کے لوگوں کے سامنے شکوہ کرتا پھرے، اور جی میں تو اللہ کے دروازے پہ گیا تھا مجھے تو ملا کچھ نہیں۔ تو اس لیے آپ دل میں یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں محروم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، اللہ میں واپسی کرتا ہوں، اللہ میں ایمان والی زندگی کو اپناتا ہوں، اللہ میں یہودیوں اور نصرانیوں کا طرز زندگی نہیں اپناؤں گا، اللہ میں محمدی بن کر جیوں گا۔ کیوں بھائی سب تیار ہے نا؟ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، ایک آسان سی بات ہے جس کو ذکر کر کے بات کو مکمل کر لیتے ہیں کہ بھائی نیک بننا آسان ہے، اپنے طور پر بہت مشکل ہے، لیکن اللہ نے نیک بننے کا ایک راستہ بتایا ہے، اگر اس راستے کو اپنا لیا جائے تو انسان بڑی آسانی سے نیک بن جاتا ہے۔ وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی والی، پرہیزگاری والی، گناہوں سے پاک زندگی اختیار کرو۔ اللہ کیسے کریں؟ یہ تو کام بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آسان ہے، جو ہم راستہ بتا رہے ہیں وہ بہت آسان ہے۔ ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے سنگت اختیار کر لو، تم سچوں کی سنگت اختیار کر لو۔ اللہ سچے کون ہیں؟ علماء نے لکھا سچوں سے مراد یہاں پر اولیاء اللہ ہے، جو بزرگان دین ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو بات کرتے ہیں ان کا عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے، جیسی ان کی گفتگو ویسا ان کا عمل، جیسے وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے نیک ہوتے ہیں ایسے ہی وہ تنہائیوں میں بھی نیک ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے سچوں کی سنگت اختیار کرو، ان کے پاس آنا جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو،
آہستہ آہستہ تم بھی نیک بن جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو خربوزہ بے جان ہوتا ہے تو خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ لیتا ہے۔ تو انسان عقل و شعور رکھنے والا اگر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے تو یہ بھی اللہ والوں کا رنگ پکڑ لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں انسان زندگی گزارے، ان کے پاس کثرت سے آنا جانا رکھے تو انسان کے لیے نیک بننا آسان ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے چور، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے شرابی اور بڑے بڑے نشائی اور زانی اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو آہستہ 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 ان کی زندگی بدلتے بدلتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں مشہور زمانہ ڈاکو یوسف نام کا ڈاکو تھا، جو لوگوں کو ڈاکہ مارتا تھا اور لوگوں کو بتا دیتا تھا میرا نام یوسف ہے، بتا کے لاتا تھا، کوئی اس کا پیچھا نہیں کرتا تھا۔ وہ بدنام زمانہ ڈاکو ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں گیا تو لوگوں سے کہتے ہیں یہ بابا کون ہے اور یہ مجمع کیسا ہے؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا، یہ تو ایک بڑا اللہ والا ہے۔ تو لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل بدل دیتے ہیں، لوگ نیک بن جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے اس ڈاکو نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا اللہ تیرا ولی ہے، تیرا دوست ہے، اگر اس کے پاس آنے سے دل بدلتا ہے تو پھر میرا بھی بدل دے۔ واہ واہ، بس جو بات اس نے کہی تو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ تو وہ حضرت کے پاس چلا گیا اور جا کے اپنا تعارف کروایا کہ میں یوسف ہوں۔ حضرت بھی پہچان گئے، وہاں کیسے آئے؟ کہنے لگا توبہ کرنے آیا ہوں۔ حضرت نے اس کو توبہ کروا دی، لو جی اب وہ حضرت کی صحبت میں رہنے لگ گیا۔ کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اجازت اور خلافت عطا فرمائی۔ واہ میرے اللہ والوں کی صحبت سے انسان کو جو ہے وہ اللہ کا تعلق مل جاتا ہے، نیکی تقوی والی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو سارے دوست آج ہم دل میں نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اولیاء کی صحبت میں تو انسان کتنا نیک بن جاتا ہے، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ آپ روز نہیں دیکھتے یہ تبلیغی جماعت میں کتنے لوگ جاتے ہیں، ماشاءاللہ 3 دن چلہ 10 دن یہ لگا کے آتے ہیں تو اچھے بھلے نمازی بنے آتے ہیں۔ تو بھئی تبلیغی جماعت میں سارے اولیاء تو نہیں اکٹھے ہوئے ہوئے، وہ میرے تیرے جیسے بندے ہیں سارے، کوئی دکان چھوڑ کے گیا، کوئی ملازمت چھوڑ کے گیا، کوئی کھیتی چھوڑ کے گیا، لیکن چونکہ ماحول نیکی کا بن گیا تو ماحول کی وجہ سے جو جاتا ہے اس ماحول میں رنگا جاتا ہے۔ اگر یہ ماحول عام لوگوں کا نیکی والا بن جائے تو وہ انسان کو نیک بنا دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے ان اولیاء کے بارے میں کہ جن کے دل کے اوپر ہر وقت اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، کوئی بندہ ان کے پاس جا کے رہے تو بھلا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نیک نہیں بنائے گا؟ تو اس لیے ہم اگر نیک بننا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیکوں کی سنگت اختیار کریں۔ اللہ والوں کی صحبت میں آنے سے انسان کی زندگی سے گناہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں، نیکی کی توفیق نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سارے دوست آج پکی سچی توبہ کرنے کے دل میں نیت اور ارادہ فرما لیں، اور جو باقاعدہ سلسلے میں بیعت ہو کر نیکی سیکھنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیں تو وہ توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت ہونے کی بھی نیت فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس بیعت کی برکتیں بھی عطا فرما دیں گے۔ خطبہ سنی ہوئے جو کلمات پڑھائے جائیں وہ سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ تمام حضرات ان کلمات کو ضرور پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جس بندے نے سچے دل سے توبہ کی ہوگی، کلمہ پڑھا ہوگا، کل قیامت کے دن اس کی بھی بخشش کر کے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، بھلے اس کی زندگی میں نیک عمل کوئی بھی نہیں ہوگا، اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی وہ بھی جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے سارے دوست ان کلمات کو ضرور پڑھیں۔ بعض دفعہ ساتھی جو ہے وہ اس کی برکت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بس خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، تو اپنے آپ کو محروم نہ کریں، ان کلمات کو ضرور اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ خطبہ سنی الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اونچی آواز سے پڑھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان تصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کے پڑھنے سے اب ہم توبہ کار ہو چکے ہیں. اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے. اور جو لوگ یہ چاہیں کہ میرے لیے نیکی کا راستہ آسان ہو جائے تو وہ چند ایک اعمال ہیں جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہونے والے لوگوں کو بتائے جاتے ہیں. جو بھی ان اعمال کو کرے گا انشاءاللہ اس کو ان کی برکتیں نصیب ہوں گی. ان کی برکتیں کس صورت میں نصیب ہوں گی کہ پہلی برکت اس کو اس صورت میں نصیب ہوگی کہ ان اعمال کے کرنے سے بندے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو جس کی محبت ہو تو اس کا کہنا تو بندہ بھاگ بھاگ کے مان رہا ہوتا ہے. تو اللہ کا حکم ماننے کے لیے جو پھر بندہ بھاگا پھر رہا ہوتا ہے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے, میرے اللہ کا یہ حکم ہے. تو ان اعمال کے کرنے سے پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ کی محبت بڑھتی ہے. دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے, ان کے ساتھ تعلق دل کا بڑھ جاتا ہے. پھر ایسے لوگوں کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اگلا انعام یہ ملتا ہے کہ ان اعمال کے کرنے سے انسان کے لیے نیکی کی توفیق کے دروازے کھل جاتے ہیں. نمازیں پڑھنا آسان, تہجد پڑھنا آسان, قرآن پڑھنا آسان, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا اس کے لیے آسان, تمام گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. تو تیسرا انعام یہ ہے کہ نیکی کا کام آسان ہو جاتا ہے. چوتھا کام یہ ہے, چوتھا انعام یہ ملتا ہے کہ ان اعمال کے کرنے سے اول تو گناہوں سے ہی بچ جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائیں تو یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ ان اعمال کے کرنے سے انسان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں بچتے, اللہ ان کو مٹا دیتے ہیں. کہ ایسے بابرکت اعمال ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کسی بندے کو 1000 سال کی زندگی دی جائے اور اس کو یہ اعمال بتا دیے جائیں, وہ صبح شام پابندی سے کرتا رہے, 1000 سال کے بعد اس کا نامہ اعمال کھول کے دیکھو آپ کو ایک گناہ بھی نہیں ملے گا. ماشاءاللہ. تو اللہ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث سے یہ موتی چن کے ہم تک پہنچائے. ہم انشاءاللہ پابندی کے ساتھ اس پر عمل کریں گے. پہلا عمل ہے ایک تسبیح استغفار کی صبح, ایک تسبیح شام, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو ثواب کے طور پر نہیں پڑھنا صرف, بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری گناہوں سے نجات پانے کا یہ ایک علاج ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو پابندی کے ساتھ اس کو ہم نے کرنا ہے. انشاءاللہ ثواب تو ملے گا ہی صحیح, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی ہو جائے گا. استغفار کی ایک تسبیح صبح, ایک تسبیح شام. دوسرا عمل ہے درود پاک, ایک تسبیح صبح, ایک تسبیح شام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. کتنی کرنی ہے؟ جتنی آپ کر سکتے ہیں اتنی کرنی ہے. جتنا گڑ اتنا میٹھا, جتنا آپ اللہ کا قرآن زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. انشاءاللہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا. تو
تو قرآن شریف پڑھیں گے نا بھائی انشاءاللہ. بعض لوگ کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. بھائی ساری زندگی گزر گئی, آپ نے نہیں پڑھا, اب تو سیکھ ہی لیں. اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آیا پوری زندگی, تو سیکھ لینا چاہیے. اور جو پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو سستی نہیں کرنی چاہیے, ان کو تلاوت کرنی چاہیے. اور اگلا عمل ہے جو بڑا ہی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ صبح اور شام 15-20 منٹ کے لیے ساری دنیا کے خیالات کو دل سے نکال دے, ایک اللہ کا خیال اپنے دل میں جما لے, اپنے دل میں بٹھا لے. اس کا طریقہ بہت آسان سا ہے کہ آنکھیں بند کر لے, سر کو یوں تھوڑا جھکا لے, اور سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے, دل کی دھڑکنوں کی طرف دھیان کرے کہ میرے دل کی دھڑکنوں سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ. یہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں. پوری توجہ اور دھیان سے اپنے دل کی اللہ اللہ سنیں. صبح 15-20 منٹ, شام کو 15-20 منٹ. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا. پھر ایسا ہی اللہ اللہ کرنے لگے گا کہ سارا دن آپ اپنا کام دھندا کرتے رہیں گے اور یہ دل سارا دن اللہ اللہ کرتا رہے گا. یہ میں مسجد میں باوضو بیٹھ کے آپ کو بات کر رہا ہوں, کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا. جو لوگ کرتے ہیں وہ خود آپ کو بتاتے ہیں کہ اب سارا دن مجھے دل میں اللہ اللہ محسوس ہوتی ہے, ایک لمحہ بھی مجھے جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں. بلکہ ایک دوست مجھے چند دن پہلے بتانے لگے, کہتے میں اپنے کھانے میں پینے میں باتوں میں مشغول ہو جاتا ہوں, تو کبھی اچانک جو میں دل کی طرف دھیان کرتا ہوں تو میرے دل سے اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے, اور اگر میں پوری توجہ ادھر کر لوں تو میرے دل کی اللہ اللہ اور تیز ہو جاتی ہے. واہ ماشاء اللہ, کیسی مبارک بات ہے. جو اللہ اللہ کرتے جیے گا وہ اللہ اللہ کرتا ہی مرے گا, اور جو اللہ اللہ کرتا مرے گا تو وہ اللہ اللہ کرتا ہی اٹھے گا, اور جو اللہ اللہ کرتا اٹھے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. تو یہ چند ایک اعمال ہیں جو میں نے ایک خزانہ اور تحفہ جو ہے اپنے بزرگوں سے حاصل کر کے آپ تک پہنچا دیا ہے. آپ اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں گے, انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو نفع ہوتا رہے گا. تھوڑی دیر کے لیے اسی ذکر کی ہم مشق کر لیں, پھر دعا ہوگی. تو یہ لائٹیں اگر روشنی کم ہو جائے تاکہ ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ جائے, پوری توجہ اور دھیان سے ہم ذکر میں مشغول ہو سکیں. آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جہان کے خیالات کو دل سے نکال دیں, اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرے دل سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ. اللہ 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 اللہ. میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر, میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر, اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے. میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر, اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے. آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو, آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو. ہاتھ اپنی عقیدت سے آگے میرے پھیلائے, ہاتھ اپنی عقیدت سے آگے میرے پھیلائے. اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے. جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا, جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا. جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے, جو طالب جنت ہو جنت کی
طلب لائے، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے۔ جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے۔ وہ مائل توبہ ہو، میں مائل بخشش ہوں، وہ مائل توبہ ہو، میں مائل بخشش ہوں۔ میں رحم سے بخشوں گا، وہ شرم سے پچھتائے۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے۔ یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو۔ قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے۔ آقائے گدائے پرور، سائل ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور، میں سائل ہوں تیرے در پر۔ میں اور تو کیا مانگوں اللہ، میں اور تو کیا مانگوں، کاش کہ تو ہی مجھے مل جائے۔ اللہ میں اور تو کیا مانگوں، اللہ میں اور تو کیا مانگوں، اللہ کاش کہ تو ہی مجھے مل جائے۔ میں نور کے تڑکے میں جب اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے۔ اللہ 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 اللہ۔ میں لکھ واری توبہ بھنی، اللہ میں لکھ واری توبہ بھنی، تے میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی مولا فضل تیرے دی آج آسان رکھن والا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے تے سونا پردے پاون والا۔ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بھگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بھگدا تیرا۔ جے اج ایک قطرہ مل جائے مینوں تے کم بن جاوے میرا، جے میں ویکھا اپنے عملاں دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا سنیا تیری رحمت دے ول تے بلے بلے بلے۔ عدل کریں کہ کم دے جامن
اونچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جان فضل کرے تے بخشے جان میں جیوی مکانے سن فریاد میری سونے اللہ تے میں ہور سنا کنوں تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی تے میرے جے لکھ تینوں تے پھول نہ کاغذ میرے بدیاں والے تے اپنے در تو دھک نہ مینوں پھول نہ کاغذ ساڑے بدیاں والے تے اپنے در تو دھک نہ سانو جے اے گناہ نہ ہوندے سونیا تے تو بخشیندوں کنوں در آیاں دی لاج تمہانوں تے نہ کرو پرے پرے در آیاں دی لاج تمہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھڑے غلام فریدہ پلے عیب ہزاراں تے کوئی مان کس تے کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سے رو دھو کے اپنے گناہ بخشوا لیں دنیا میں معافی کی سیل لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ پانی کے ایک قطرے کے بدلے میں بندوں کو ساری زندگی کی گناہ بخشنے کے لیے تیار ہے جو بندہ ندامت کا آنسو اپنی آنکھ سے ٹپکائے گا اللہ کی طرف سے بخشش کا پیغام پائے گا نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تم کوشش کرو کہ تمہیں دعا میں رونا نصیب ہو جائے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا ارے میاں رونا نہیں آئے اللہ کو رونے جیسی شکل ہی دکھا دینا اللہ تعالیٰ اس پر بھی مہربان ہو جائیں گے سارے دوست اللہ تعالیٰ کو رو دھو کے اللہ کو منا لیں اپنی بخشش کروا دیں جس کی بخشش ہو گئی جس کی مغفرت ہو گئی جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی سارے دوست آج دل کی گہرائیوں سے تڑپ کے اللہ سے مانگیں یقیناً اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں گے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گناہگار بندے ہیں اللہ ظاہر میں شکل تو ہماری بھی بالکل جیسی ہے مگر ہم اندر اعمال کے اعتبار سے بڑے گندے ہیں اللہ ہماری اندر کی گندگیاں دور فرما دے اللہ ہم نے تو گناہ کر کر کے اپنی اندر کی شکل بھی بگاڑ لی ہے ہمیں پتہ نہیں ہماری شکل جو ہے وہ سور جیسی ہے خنزیر جیسی ہے کتے جیسی ہے یا بندر جیسی ہے میرے مالک ہم نے تو اپنی حالت کو بہت برا کر لیا اپنی شکل بگاڑ لی اپنا نامہ اعمال گناہوں سے بھر لیا اپنی قبر کو سانپ اور بچھوؤں سے بھر لیا اللہ ہم نے تجھے ناراض کر لیا تیرے نبی کو ہم نے خفا کر لیا نادم ہیں شرمسار ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں معافی کے طلبگار ہیں میرے مولا سردی کا موسم نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر تیرے بندوں کو تیرے دروازے پہ آنے پر کس نے مجبور کیا ہے اللہ گناہوں کی ندامت نے تیرے دروازے پہ آنے پر مجبور کیا ہے یہ سارے شرمسار ہو کر سارے نادم ہو کر معافی کے طلبگار ہو کر اس امید سے میرے دروازے پہ آئے ہیں کہ شاید تو راضی ہو جائے گا شاید تو بخش دے گا شاید تو معاف کر دے گا میرے مالک یہ سارے تیرے بندے تجھے منانے آئے ہیں
ہیں, تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں. اللہ جی معاف کر دیجئے. اللہ یہ مجمع کسی بندے کے دروازے پہ چلا جاتا اور اس کو کہتے ہم تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں, وہ دنیا کا سنگ دل بندہ بھی اتنے مجمع کو دیکھ کر معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. تو تو ارحم الراحمین ہے, تو تو مہربان ہے, تو تو حنان ہے, تو تو منان ہے, تو تو مہربان ہے, تو نے تو رحم تو تیری صفت ہے. میرے مولا اپنے بندوں پر رحم کر دیجئے, سب کے لیے آج معافی کا فیصلہ کر دیجئے. اللہ مغفرت کا اعلان کر دیجئے. میرے مالک مہربانی کر دیجئے. اللہ ہمیں تو نے اپنے محبوب جیسا نبی دیا, اپنے کلام جیسا اللہ تو نے ہمیں کتاب دی, اپنا خوبصورت تو نے ہمیں دین دیا. اللہ تو نے کتنا پیارا ہمیں کلمہ دیا. اللہ تو نے ہمیں کتنے جو ہے وہ عظیم صحابہ کی جماعت عطا فرمائی. اللہ تو نے ہمیں اولیاء نصیب فرمائے, ان اولیاء کی اللہ تو نے ہمیں سنگت عطا فرمائی. میرے مولا جب تو نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے, اللہ پھر ان تمام اچھی چیزوں کے صدقے آج ہمیں معاف کر دے. اللہ اپنے نبی کے صدقے معاف کر دے. اللہ اپنے دین کے صدقے معاف کر دے. اپنے قرآن کے صدقے معاف کر دے. میرے مولا اپنے نبی کے صحابہ اور یاروں کے صدقے معاف کر دے. ہمیں اولیاء کے صدقے معاف کر دے. میرے مولا اپنی صفت ستاری کے صدقے معاف کر دے, صفت غفاری کے صدقے معاف کر دے. تو وہ ہے جو معاف کر کے خوش ہوتا ہے. آج ہم گناہگاروں کو, آج ہم مجرموں کو معاف کر دے, خوش ہو جا. میرے مالک اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا, تیرا نبی روزے میں سویا ہوا خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے میری امت کو بخش دیا ہے. اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اللہ تیرا نبی خوش ہو جائے گا اور شیطان پریشان ہو جائے گا. اللہ شیطان تیرا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے. اے اللہ اس شیطان کو آج ذلیل کر دے. اللہ آج اس شیطان کو ذلیل کر دے اور اپنے نبی کو آج خوش کر دے. میرے مالک ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں پتہ ہے ہم نے دن میں کیا کیا, ہمیں پتہ ہے ہم نے راتوں میں کیا کیا, ہمیں پتہ ہے ہم نے لوگوں کے سامنے کیا کیا, ہمیں پتہ ہے ہم نے اکیلے میں کیا کیا. اللہ ہمیں پتہ ہے ہماری زبان نے کیا گناہ کیے, ہمیں پتہ ہے ہماری آنکھوں نے کیا گناہ کیے. پورے وجود سے تیری نافرمانیاں کرتے کرتے زندگی کے اس وقت میں آ پہنچے ہیں. نادم ہیں, شرمسار ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں, معافی کے طلبگار ہیں, بھکاری بن کے تیرے دروازے پہ حاضر ہیں. ہم اپنی ناک رگڑتے ہیں, ہم اپنا سر تیرے قدموں میں رکھتے ہیں, ہم تیری منت کرتے ہیں, ہم تیرے سامنے اپنے آنسو بہاتے ہیں. میرے مالک آج تو ہمیں معاف کر دے, آج معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا ہمارا نصیب جاگ جائے گا. اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا اللہ ہمیں جنت مل جائے گی. اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا ہم مصیبتوں سے نجات پا جائیں گے. اللہ اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا ہم ذلتوں سے نکل جائیں گے. اللہ اگر تو نے معاف کر دیا ہم تیرے نبی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائیں گے. اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا اللہ قبر کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے. اگر تو نے معاف کر دیا ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے. میرے مالک کرم کر دے, تیرے معاف کرنے پر ہمارا سب کچھ بن جائے گا. میرے مالک ہم نے دنیا میں دیکھا کوئی جو ہے محتاج, غریب, فقیر اور دکھوں کا مارا ہوا بندہ کسی دنیا دار وڈیرے کے قدموں میں جا پڑے اور اس کی منت کرنے لگ جائے, کہتا خدا کے لیے میرے اوپر ترس کر دو, اگر تم میرے اوپر مہربانی کر دو گے میرا کام بن جائے گا. میں غریب ہوں, بچوں والا ہوں, محتاج ہوں, دکھی ہوں, پریشان ہوں. اے اللہ ہم اس محتاج سے زیادہ محتاج ہیں اور تو دنیا کے اس بندے سے زیادہ مہربان ہے. ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے فریاد کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے, تو ہم سے راضی ہو جا, ہمارا کام بن جائے گا, ہماری بگڑی بن جائے گی. میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے آج راضی ہو جا. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے لوگ اپنے محبوبوں کی خاطر بڑی بڑی ناراضگیاں چھوڑ دیتے ہیں. آج تو بھی کملی والے کے صدقے ہم سے اپنی ناراضگی
چھوڑ دے میرے مالک مہربانی فرما اس وضحا کے ٹکڑے والے کے صدقے آج تو ہم سے راضی ہو جا اس واللیل کی زلفوں والے کے صدقے تو آج ہم سے راضی ہو جا میرے مولا اس ساہا کے تاج والے کے صدقے ہم سے راضی ہو جا اس ماتا البصر کی آنکھوں والے کے صدقے تو آج ہم سے راضی ہو جا وہ محبوب کہ جس کو تو یہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد محبوب اس شہر کی قسم اس لیے اس شہر کی قسم کہ تو اس شہر میں رہتا ہے میرے مولا تجھے وہ محبوب کتنا پیارا ہے تو اس محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے تجھے اپنے محبوب سے محبت کا واسطہ ہے ہمیں مجرموں کو معاف کر دے میرے مالک تو نے ہمیں ان کا امتی جو بنایا ہے ہمیں ان کی نسبت جو دی ہے معاف کر دے معاف کر دے تیرے نبی نے فرمایا تھا میری امت کے لوگوں گناہ کر کر کے قیامت کے دن مجھے میرے رب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا کہیں ایسا نہ ہو ہم تیرے نبی کی شرمندگی کا سبب بن جائیں میرے مولا ہمیں معاف کر دے اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں جو آج معافیاں مانگ رہے ہیں اللہ اس مجمع میں کتنے ہیں جن کے بال سفید ہیں اور وہ تیری منتیں کر رہے ہیں تو فرماتا ہے مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے اللہ لاج رکھ لے لحاظ کر لے اللہ اس مجمع میں کتنے ہیں جو چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں ان کا تو گناہ بھی کوئی نہیں ہے وہ بھی تیری منتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں اللہ اس مجمع میں تیرے نبی کے مہمان ہیں جو سارا دن قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں دین پڑھتے ہیں اللہ تیرے نبی کی مہمان ہیں انہوں نے تیرے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ رکھا ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ رکھا ہے اپنے گھر کی سہولتوں کو چھوڑا ہے سردی گرمی برداشت کر کے تیرے گھر کے دربار دہلیز پر پڑے رہتے ہیں میرے مولا تجھے ان مسکینوں کا واسطہ تجھے ان طالب علموں کا واسطہ ہے آج تو ہم سے راضی ہو جا آج راضی ہو جا آج راضی ہو جا اگر نہیں راضی ہونا اگر نہیں راضی ہونا آج پھر بھی راضی ہو جا اگر نہیں معاف کرنا آج پھر بھی معاف کر دے اللہ تیرے سوا ہمیں کوئی بخشنے والا بھی تو نہیں ہے کوئی معاف کرنے والا بھی تو نہیں ہے کوئی ہمارا کوئی خدا بھی تو نہیں ہے تو ہی تو ہمارا رب ہے تو کتنا پیارا ہے تو کتنا پیارا ہے تو شرابیوں کو معاف کر دیتا ہے تو زانیوں کو معاف کر دیتا ہے تو قاتلوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تو مشرکوں کو معاف کر دیتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں تو کافروں کو معاف کر دیتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں اللہ یہ مجمع مشرکوں کا تو نہیں ہے یہ کافر تو نہیں ہے میرے مولا یہ شراب پی کے تو نہیں آئے ہوئے اللہ یہ قتل کر کے تو نہیں آئے ہوئے میرے اللہ تیرے سامنے انہوں نے بھی توبہ کی ہے تو توبہ قبول کر لے رحمت فرما دے ہمارے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈال دے میرے مولا در در کے دھکوں سے بچا لے در در کی ٹھوکروں سے بچا لے در در کی ذلتوں سے بچا لے میرے مولا ہمیں غموں سے چھٹکارا دے دے اللہ پریشان رہ رہ کے بس ہو گئی ہے خوشیوں بھری زندگی دے دے اللہ راحت والی زندگی دے دے اللہ سکون والی زندگی دے دے اللہ پیار اور محبت والی زندگی دے دے آپس میں الفتوں والی زندگی دے دے اللہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے ہر طرف گناہ ہی گناہ دیکھتے ہیں اللہ ہمیں اپنے اولیاء کی سنگت نصیب فرما دے اپنے یاروں کا یارانہ دے دے اپنے پیاروں کا تعلق دے دے میرے مولا مہربانی فرما دے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما جو قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما بے روزگار ہیں اسے روزگار عطا فرما بے گھر ہیں اپنے گھر عطا فرما بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما اے اللہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسرا نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے گھر کا کوئی بندہ کہیں جانے لگے پوچھتے ہیں گھر والے کہاں جا رہے ہیں کہتے ہیں فلاں سبھی نے خیرات کی ہے وہاں جا رہا ہوں وہ اس سبھی کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کہ وہ بڑا سبھی ہے گھر والے کہہ دیتے ہیں میرا بھی حصہ لیتے آنا اللہ ہم بھی جب گھر سے نکلے تھے ہمارے بیوی بچوں نے بھی پوچھا تم تو سخی اللہ جو سخیوں کا بھی داتا ہے اس کے رستے پہ جا رہے ہو ہمارا بھی حصہ لے آنا اے اللہ ان دعاؤں میں ہمارے بیوی بچوں کو بھی حصہ دے دے اللہ ہمارے بچوں کو بھی حصہ دے دے ہمارے ماں باپ کو بھی حصہ دے دے ہمارے بہن بھائیوں کو بھی حصہ دے دے میرے مولا ہمارے رشتہ داروں کو بھی ہماری ان دعاؤں میں شامل فرما لے اور اپنے نبی کی پوری امت
کو ہماری ان دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما. اللہ مہربانی فرما. سخیوں کے دروازے سے بھکاری خالی جاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اللہ ہم تیرے در سے خالی نہیں جائیں گے. اللہ نہیں جائیں گے. آپ ہمیں دیں گے. آپ مہربانی کر دیجیے. آپ کرم کر دیجیے. میرے مولا ایک دیہاتی بدو تیرے نبی کے دروازے پہ آیا تھا. مسجد میں آ کے اس نے وہاں گندگی کا خانہ پیشاب کر دیا تھا. اللہ تیرے نبی نے اس کے ساتھ ناراضگی نہیں کی تھی, اس کو دھکے نہیں دیے تھے, بلکہ اس کے ساتھ پیار کیا تھا اور اس کو اپنا جبہ بھی دے دیا تھا اور اس کو پھر سواری کے لیے اونٹنی بھی دے دی تھی. اللہ جب اس دیہاتی کو پیار ملا, محبت ملی, اللہ وہ اپنی بستی میں گیا اور اپنے بستی کے قریب پہنچ کر آوازیں دینے لگا, او میرا چچا, او میرا ماموں, او میرا خدا. سارے بستی کے لوگ آ گئے. کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا میں آج ایک ایسے کریم کو دیکھ کے آیا ہوں کہ آج ایک ایسے مہربان کو دیکھ کے آیا ہوں. میں نے وہاں کام غلط کر دیا تھا مگر انہوں نے نہ مجھے مارا نہ ڈانٹا, پیار کیا, مجھے اپنا جبہ بھی دیا, مجھے یہ اونٹنی بھی سواری کے لیے دی. اللہ اس نے تیرے نبی کی ایسی تعریف کی کہ لوگ سارے کے سارے نبی اسلام کی مجلس میں گئے اور سب نے ایمان قبول کر لیا. اللہ یہ تیرے بندے تیرے دروازے پہ آئے ہیں. اللہ انہوں نے گندگی نہیں کی ہے, انہوں نے گھر میں آ کے گناہ نہیں کیا ہے, تیرا قرآن سنا ہے, تیرے نبی کا فرمان سنا ہے. اللہ تیرے نبی نے تو گندگی کرنے والے سے پیار کر دیا تھا. اللہ ان سارے آنے والوں سے آج تو بھی پیار کر دے. اللہ تیرے نبی نے ان کو جبہ دے دیا تھا, اللہ تو اپنی رضا دے دے. اللہ تیرے نبی نے سواری دے دی تھی, اللہ تو ان کی دنیا آخرت سنبھال دے. میرے مالک مہربانی کر دے, اپنے گھر میں آئے ہوئے ان بندوں کو آج نواز دے, دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. خالی نہ لوٹا, خالی نہ لوٹا, اللہ خالی نہ لوٹا. اگر تو نے ہمیں خالی چھوڑ دیا ہم کہاں جائیں گے؟ کس کو جا کے کہیں گے؟ ہم کس کی منت سے کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارے خدا نے تمہیں کچھ نہیں دیا ہے. میرے اللہ مہربانی کر دیجیے, آپ تو بن مانگے سب کچھ دینے والے ہیں. آج ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اللہ ہمیں وہ بھی دے دے جو ہم نے مانگا ہے اور وہ بھی دے دے جو ہم نے نہیں مانگا ہے. میرے مولا ہم نے تو اپنی سوچ کے مطابق مانگ لیا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما. ہم نے ضرورتوں کے بقدر مانگا تو خزانوں کے بقدر عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. میرے مالک جتنے دوستوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا کہ ابھی جو ہے بیان سے پہلے ایک سال بتا رہے تھے کہ میری بیوی کے گلے کا آپریشن ہے, اللہ ان کے اس آپریشن کو صحت کا ذریعہ بنا, تندرستی کا ذریعہ بنا. اللہ ان کے گھر والوں کو نیکی تقویٰ والی زندگی نصیب فرما. جتنے مردوں نے عورتوں نے ہمیں دعاؤں کے پیغامات دیے, ہم نے وعدے کیے, سب کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما. ہمارے شاہ صاحب کے اس مدرسے کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما, شرف قبولیت عطا فرما. اللہ اس مدرسے کے فیض کو عام اور تام فرما. جو لوگ اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ تو ان کا تعاون قبول فرما. اللہ یہ فقیر شاہ صاحب کے مدرسے کے بچوں کو دیکھتا ہے, بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کو کیسا دیندار بنانے کی محنت ہے. اللہ اس مدرسے کو قبولیت عام مقام عطا فرما. شاہ صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما اور نیک طبیعت کے بچے اس مدرسے میں جمع فرما. جو بچہ یہاں آئے اللہ اس کو تو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, اس کو عالم بنا, اس کو عامل بنا. اللہ اس کو اپنے دین کا دائی بنا, دین کا خادم بنا, دین کا شہدائی بنا. اللہ ہماری اس مجلس کی برکتیں پورے شہر والوں کو عطا فرما, گھر گھر میں عطا فرما. اللہ بے دینی ختم فرما, بے حیائی ختم فرما. اللہ مہنگائی ختم فرما. اللہ وبائیں ختم فرما, بلائیں ختم فرما. اللہ ہمیں سکون کے ساتھ عزت کے ساتھ جینا نصیب فرما. اللہ ہمارے نبی اسلام نے تجھ سے جتنی خیریں بلائیاں برکتیں مانگی وہ ساری کی ساری ان کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرما. جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ شاہ صاحب کا بیٹا بیمار ہے, اس کو بھی شفا عطا فرما. اللہ صحت تندرستی عافیت نصیب فرما. یہ تیرے دین کے خادم ہیں, اللہ ان کو امتحانوں میں نہ ڈال, آزمائشوں میں نہ ڈال, اللہ مشکلوں میں نہ ڈال. اللہ آسانیاں پیدا فرما دیجئے. جو ان کے ساتھ معاون ہیں تو ان کا معاون بن جا. اللہ جو اس دین کے ادارے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ان کو اپنی محبت عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.